بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ وہ دو اشعار ہیں جو حضرت حسان بن ثابت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ لکھے ہیں۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک طرف اور حسان بن ثابت کے یہ جو دو اشعار ہیں یہ ایک طرف، کیونکہ حسان بن ثابت نے یہ اشعار براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کے فرمائے، اور باقی جتنا نعتیہ کلام ہے وہ دیکھے بغیر ہے۔ آج میرے عزیز دوستو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، ان کا حسن و جمال کیسا تھا، آپ کا حسب نسب، آپ وسیم بھی تھے قسیم بھی تھے۔ وسیم کس کو کہتے ہیں؟ وسیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جتنا دیکھیں اس کا حسن بڑھتا جائے۔ قسیم اس کو کہتے ہیں کہ جس طرف سے بھی دیکھیں وہاں سے وہ مکمل و کامل نظر آئے۔ ہاں، اور ہاں میرے معزز حاضرین و ناظرین، آج مصطفیٰ جان رحمت کے حسن دل نواز کے حوالے سے جو میں جسارت کرنے جا رہا ہوں، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے حسن کے بیان کی تاب نہ کسی زبان میں ہے اور نہ کسی قلم میں۔ سلطان عرب و عجم کی ذات اعلیٰ کی جو صفات کے جو محاسن ہیں، دونوں ظاہری بھی اور باطنی، یہ دونوں اپنے اندر جامع ہیں۔ کائنات ارض و سماوات آپ کے حسن کے پرتو سے، آپ کے حسن کے پرتو سے ہی فیضیاب ہو رہی ہے، اور آپ کی نسبت کے فیضان سے ہی کائنات کے رنگ و بو میں حسن کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ حسن مصطفیٰ کی مثال تو بحر بے کراں کی سی ہے، جس میں کوئی ایک آدھ موج اچھل کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، اور دور دور تک پھیلے سمندر کی گہرائیوں میں اترنا کسی کے لیے ممکن نہیں، یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ حقیقت میں حسن محمدی تک رسائی کسی بشر کی اوقات میں نہیں۔ ہاں، اس کا کما حق ہو ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شمائل و حلیہ مبارک کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہر امتی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق و محبت کا تعلق مزید پختہ ہو جائے، اور آپ کو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ نے کیسا منفرد حسن و جمال والا نبی ہم کو عطا کیا۔ حسن مصطفیٰ کا دل نشیں تذکرہ حضرت ام معبد سے مروی ہے۔ یہ کون تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر جا رہے تھے، راستے میں ایک چھوٹا سا یوں سمجھیں کہ گاؤں، یہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ تاجدار کائنات ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسے مقام پر سے گزرے۔ اچھا، یہ ذرا پختہ عمر کی تھیں اور وہاں بیٹھی تھیں، اور اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھیں۔ جس روز حضور کا گزر وہاں سے ہوا، اس روز ان کا شوہر ریوڑ چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغر سی بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی، چل ہی نہیں سکتی تھی۔ تاجدار کائنات نے پہلے پوچھا کچھ پینے کو ہے؟ اس نے کہا حضرت کچھ بھی نہیں، ہاں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اس لاغر بکری کی طرف دیکھ کر فرمایا کیا میں اس سے دودھ نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت یہ تو لاغر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو جو ہاتھ لگایا ہے
تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، تھن بھر گئے اور وہاں موجود تمام کے تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ام معبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن بھرا ہوا دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس موقع پر ام معبد نے تاجدار کائنات کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا، اور اخلاق سبحان اللہ کیا اچھے اخلاق تھے۔ نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور بہت حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی خوبصورت، پلکیں لمبی لمبی، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم و سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارونق ہو جاتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی کی طرح تھی جس سے موتی جھڑ رہے تھے۔ گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ لا حاصل ہوتی۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور پر جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبروں، شیریں، گفتار حسین اور پر وقار دکھائی دیتے۔ درمیانہ قد تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ معیوب لگے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات سرخ چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا۔ ہاں بالآخر دل بے اختیار ہو کر پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حفصہ بنت رواحہ سے سوئی عاریتاً لے کر رسول اللہ کے کپڑے سی رہی تھی، اچانک وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، کافی دیر تلاش کرتی رہی، نہیں ملی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے کر آئے تو آپ کے چہرے کے نور سے جو روشنی نکلی اس سے وہ گری ہوئی سوئی مجھ کو مل گئی۔ ہاں حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور وہ اشعار کے گلدستے پیش کرتے اور وہ سعادت حاصل کرتے۔ وہ آپ کا روئے منور دیکھ کر اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے اور خود فرماتے کہ میں نے جب حضور کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اپنی ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھ لی، اس لیے کہ روئے منور کی تابانیوں سے کہیں میں بینائی سے ہی محروم نہ ہو جاؤں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہائے حسن لباس بشری میں مستور نہ ہوتے تو روئے منور کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنا بھی ناممکن ہوتا۔ عاشق رسول حضرت اویس قرنی کی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت اویس قرنی نے حضور کے حسن و جمال کے متعلق پوچھا۔ سیدنا عمر اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے آقا کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے ایک عجیب سا سوال کیا، کہنے لگے کیا کبھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ دونوں صحابہ کرام فرمانے لگے جو دیکھا وہی تو آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا جو آپ نے دیکھا وہ تو بشری لبادہ تھا، کس آنکھ میں تاب ہے کہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ سکے؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلف تاہا جبیں
والشمس ہے چہرہ تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ تالیاں تو بجا دیں، کیا ہو گیا آپ لوگ؟ اچھا جنید بھائی، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کی جو ہماری قرارداد ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دو مقررین ایسے ہیں جو اس قرارداد کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہاں، یہ جو ہے وہ آج کا ہے معاملہ۔ پہلے ہمارے آج کے مقرر ہیں کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کوتھم سے ابو طلحہ نثار۔ ذرا ایک دفعہ پہلے مائک چیک کر لیں، پھر ہم کاؤنٹر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ مطمئن ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے، ہمیں تو آ رہی ہے آواز، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی اگر والیوم بڑھا سکتے ہو تو بڑھا دیجیے گا، بڑھا دیں۔ ذرا چیک کر لو ایک بار۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بیٹر بیٹا تھوڑا نیچے ہو کے بات کرنا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ کے 2.5 منٹ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب والا تمام محبوبہ نے پاکستان کو ناکام عاشقوں کی طرف سے میرا یہ پیغام سنا دیجئے کہ کتنا دبلا ہو گیا ہوں صنم تمہاری جدائی سے، کہ کھٹمل بھی کھینچ لیتے ہیں مجھے رضائی سے۔ جناب والا خیر، مشرقی تہذیب کے اندر شادی سر عام ایک باری ہوتی ہے، مگر آپ اداس نہ ہوں کیونکہ محبت مشرق میں ہو یا مغرب میں دھنا دھن ہوتی ہے۔ مطلب کہ جناب والا شادی جو ہے اگر اس کے امتحان میں فیل ہو یا پاس ہو، جناب والا انوگریشن کے 1 سال بعد گڈو منو پپو چنو کی صورت میں ڈگریاں تو مل ہی جاتی ہیں۔ جبکہ جناب والا دوسری طرف کی بات کی جائے تو محبت یعنی کہ سالی سے ہو کے استانی سے، کالی سے ہو کے پیلی سے، پروین سے، نورین سے، شکرین سے، حتیٰ کہ مجنوں کی طرح لیلا کے کتے سے یاد آیا جناب والا، اس نے میری محبت کو نیا موڑ دیا، اس نے چھت سے دکھا دیا، ہاتھ چھوڑ دیا اس نے۔ جناب والا پہلے ہم بھی ہنستے تھے، اب مسکراتے ہیں، مار کے مکہ دانت توڑ دیا اس نے۔ آگے تو سنیے جناب والا، بے وفائی کی حد کی ظالم نے ملنے گھر گیا، کتا چھوڑ دیا اس نے۔ جناب والا کتے کا کاٹے ہوئے جناب تشریف پہ آنے والا 14 ٹیکے، دل میں چبھی سوئی، اوئی اوئی اوئی۔ جناب والا محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ جناب والا امتحان اگر آپ نے نقل کر کے پاس کر لیا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جبکہ محبت میں جناب والا محبوبہ کی فوٹو کاپی ہوتی ہی نہیں، جناب والا نقل، جبکہ جناب والا رزلٹ کو پاس کرنے کے لیے سپلی دی جا سکتی ہے، مگر اگر محبت کے اظہار کرنے میں دیر ہو گئی تو ماموں کی سند مل جاتی ہے۔ جناب والا آگے بات کر لیجئے کہ اگر نقل نہ کی جائے یعنی رزلٹ کو جناب والا خراب کرنے کے لیے آپ فیل ہو گئے تو آپ کے ابا سے ہی آپ کی مار پڑتی ہے، جبکہ جناب والا محلے کی سلطانہ رانی کو چھیڑ دیا تو زمین سے آسمان سے ابل رہے ہوتے ہیں بھائی، پھر کیا دیکھ کٹائی، ہمیں اپنی اماں یاد آئیں۔ جناب والا محبت کا رزلٹ، جناب والا محبت کا زخم یعنی کہ محبت کا زخم جناب والا رزلٹ کے زخم سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہماری ٹیچر نے کہا کہ کوئی ترانہ ہو جائے، ہم نے کہا گڈو مار دے چھکا، ہم نے کہا جناب ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ٹیچر ہو گیا مجھے تم سے پیار، ٹیچر تم بنی میری دل کی رانی۔ جناب والا پہلی محبت پہلا خمار، پھر کیا خمار کب ان کے جوتے کے بخار میں بدل گیا۔ جناب والا محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ جناب والا ہمارے اسکول کے اندر جناب قومی ترانے کا مقابلہ ہوا، ہم سمجھے جناب ترانہ کیا ہوتا ہے، ان کا ہوتا نہیں ہوتی ہے، ہم نے کہہ دیا جناب والا کہ دکھ درد ایک ہی ہوتا ہے۔ رائٹ، کیونکہ محبت کا زخم۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں شعیب عزیز صاحب، جو کہ اس قرارداد کی مخالفت میں بات کریں گے، جو کہ نہیں سمجھتے کہ محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جناب صدر علی وقار، محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے گہرا ہوتا ہے، یہ آج کی قرارداد ہے اور میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ علی وقار، اگر منطقی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو محبت کا زخم تو ہوتا ہی نہیں ہے، محبت کے رزلٹ کا زخم ہوتا ہے۔ اگر محبت ناکام ہو جائے تو رزلٹ کا زخم ہوتا ہے، وہ بھی اگر جس چیز کا زخم ہی نہیں ہے تو گہرا ہونا تو دور کی بات۔ صدر علی وقار، میرے مخالف مقرر ابھی یہاں پہ آئے، انہوں نے کہا میری صحت محبت کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ علی وقار، محبت کی وجہ سے کم نہیں ہوئی، محبت کے رزلٹ میں جوتے پڑنے کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ صدر علی وقار یقین کریں، انہوں نے ابھی آگے کہا کہ سلطانہ کو چھیڑیں تو محبت کی وجہ سے آپ کو زخم ملتے ہیں۔ علی وقار، سلطانہ
نذرانہ کو چھیڑنے کے رزلٹ میں زخم ملتے ہیں. صدر کا رزلٹ کا زخم گہرا ہوتا ہے, محبت کا گہرا نہیں ہوتا. علی وقار اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو محبت صرف محبت کا زخم دیتی ہے جو کہ ایک دو افراد سے لے کر ایک یا دو خاندانوں پر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن علی وقار نتائج یعنی ریزلٹس, علی وقار ریزلٹس کا زخم ریزلٹ کسی بھی طرح کے ایٹمی ہتھیاروں کے حملے کے ریزلٹ سے لے کر امتحانی پرچہ جات کے ریزلٹ تک کا زخم ایک فرد سے لے کر پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا قرارداد منطقی طور پر قرارداد کی نفی کرتی ہے. صدر علی وقار آج کی محبت بھی کیا محبت ہے جس محبوب کی بے رخی پر آپ لوگوں نے اپنے بائیں بازو کے اوپر زخمی دل لکھا ہوتا ہے. اگر وہی محبوب آپ کی زندگی میں آ جائے تو یقین کریں آپ کو محبت سے ہی نفرت ہو جاتی ہے. کیوں جنید بھائی؟ صدر علی وقار محبت کا زخم بھی کوئی زخم ہے. آج کل ہر دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے. پوچھو بھائی ہوا کیا ہے؟ یار محبت کا زخم ہے یار. علی وقار پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ ابو نہیں مان رہے یار. صدر علی وقار محبت کا زخم بھی کیا زخم ہے؟ 2 تھپڑ لگاؤ بھر جاتا ہے. علی وقار لیکن 9/11 کے حملے کے زخم کے ریزلٹ کے زخم کے نتیجے میں آج بھی پوری دنیا حالت جنگ میں ہے. صدر علی وقار اس کے بعد آئیے آج کل کی مثال دیکھتے ہیں. رمضان المبارک میں 50 سالہ مفتی صاحب کو محبت کا زخم ملا. صدر علی وقار اگلے ہی دن زخم بھر گیا. ٹاک شو میں آگے کہتے میری تو بیٹی جیسی ہے. صدر علی وقار اگلے دن زخم بھر گیا. لیکن علی وقار چندہ کو ایک دفعہ علیحدگی میں دیکھنے کے رزلٹ کا زخم چیک کرے, ساری زندگی لوگوں میں کھڑے ہو کے چاند نہیں دیکھ سکتے. صدر علی وقار محبت کا زخم بھی کیا زخم ہے. کنٹینر پر مشہور خان صاحب کو کنٹینر پر لگنے والا محبت کا زخم تو اگلے لگنے والے کنٹینر پہ بھر جائے گا, لیکن سال 2013 کے الیکشن کے ریزلٹس کا زخم قوم 2018 تک محسوس کرے گی. صدر علی وقار ساری زندگی ان لوگوں کو ڈرونے خواب آئیں گے جنہوں نے 2013 میں کسی جانور پر ٹھپا لگایا تھا. صدر علی وقار یقین کریں محبت کا زخم بھی کیا زخم ہے. ایک جاتی ہے دوسری زخم بھر دیتی ہے. اب تو لوگوں نے دل بھی زپ والے لگوا لیے ہیں. کیوں بدامی بھائی آپ لوگ وقار کو ذرا لائیے گا پلیز. وقار جی وقار شیخ ہمارے اگلے مقرر ہیں اور جو کہ اس بات کی فیور میں بات کریں گے, جو کہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. جناب آج کے جو ہمارے رنر اپ ہوں گے ان کے لیے ہے انور ایکس کرشی جامع شیری اور بیڈ اینڈ باتھ کے گفٹ ہیمپرز. اور آج ہمارا یہ دوسرا اور آخری سیمی فائنل ہے. ٹھیک ہے جی, دوسرا اور آخری سیمی فائنل, یعنی کہ اس کے بعد جو اگلی 2 نشستیں ہوں گی وہ ہوں گی فائنل کی نشستیں. کرشی کی کار کے لیے ہمارا یہ مقابلہ جس پہ کبھی قرارداد, کبھی ڈیکلیمیشن, کبھی اسپیچ کمپٹیشن, یہ سب ہوتا رہا, اس کی آج سیمی فائنل کی آخری نشست اور کل اور پرسوں فائنل ہوگا. جناب وقار صاحب جب 10 سیکنڈ رہ جائیں گے تو میں آواز بلند کر دوں گا کہ جناب 10 سیکنڈ رہ گئے. 30 سیکنڈ جب رہ جائیں گے تب بزر بچ جائے گا. جی وقار بھائی. جو بات ہم کہہ نہیں سکتے اسے ہم فرض کرتے ہیں. چلو ہم فرض کرتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے. علی وقار یہ جملہ ہم نے 7ویں جماعت میں اپنی ریاضی کے ٹیچر کو کہا تو ایک زوردار تھپڑ ہمارے گال پر پڑا اور یوں ہمارا رزلٹ خراب ہوا. لیکن اگلے سال پاس ہوئے, پڑھتے رہے, جامعہ کراچی تک پہنچ گئے. لیکن علی وقار وہ جو محبت کا زخم لگا تھا وہ اب تک اسی طرح سے تازہ اور گہرا ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج کی قرارداد ہے محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. علی وقار اس قرارداد میں 3 الفاظ ہیں. ایک ہے محبت جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے, دوسرا ہے رزلٹ جو کہ انگریزی زبان کا لفظ ہے, اور ان دونوں پر مشترک ہے زخم. تو زخم جتنا گہرا ہو تکلیف اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. ہر ذی شعور انسان یہ جانتا ہے کہ جب رزلٹ میں انسان ایک بار ناکام ہو جاتا ہے تو دوسری بار پاس ہوتا ہے, گویا یہ زخم بھر گیا. لیکن محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے کہ جو ایک بار ہو جائے, اگر اس میں ایک بار ناکامی ہو تو ساری زندگی اس کا زخم نہیں بھرتا. مثال کے طور پر اگر محبت کا زخم گہرا نہ ہوتا تو غالب یہ نہ کہتا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اگر محبت کا زخم گہرا نہ ہوتا تو میر تقی میر یہ نہ کہتے کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں پھر کچھ نہ دوا نے کام کیا, دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. اور اگر محبت کا زخم گہرا نہ ہوتا تو شیری فرحات, لیلا مجنو, ہیر رانجھا اور ایسی بہت ساری عظیم رومانوی داستانیں تخلیق نہ ہوتی. تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ محبت کا زخم گہرا ہوتا ہے. علی وقار میرے بھائی آئے کہہ کے گئے اس سے محبت, اس سے محبت, مفتی کو فلاں سے محبت. یہ بیچارے رزلٹ کے مارے کیا جانے کہ جس کو یہ محبت کہتے ہیں وہ دل لگی ہوتی ہے. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی, محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو. علی وقار
ابھی میں اور جاتے جاتے میرے آنے والے بھائی کا ایک منفرد اعزاز آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ 5 مرتبہ 8ویں، 10 مرتبہ 9ویں اور 15 مرتبہ 10ویں جماعت پڑھنے کا منفرد اعزاز رکھتے ہیں میرے آنے والے بھائی، اور پھر بھی یہ کہیں گے کہ رزلٹ کا زخم محبت کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، جو بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ رائٹ جناب، بہت اچھے۔ اور ہمارے ذرا وقار کو لائیے گا پلیز، اور ہمارے آج کے آخری مقرر آپ آئیے، مرزا سبحان بیگ ہیں جن کا تعلق ہے انڈس یونیورسٹی سے، جو کہ اس قرارداد کی مخالفت میں بات کریں گے، جو کہ نہیں سمجھتے کہ محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ یہاں موجود وہ لوگ جو فیل ہوتے رہے ہیں ان سے گزارش ہے ایک بار تالیاں بجا دیں۔ جناب والا یہ زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کبھی 10 کبھی 20 تو کبھی 50 سال بعد بھی بھلایا نہیں جاتا۔ جناب والا مخالف نے کہا کہ ماموں کی سند مل جاتی ہے، تو جناب والا میں نے اسی لیے خواتین کی بات نہیں کی کیونکہ خواتین رزلٹ کے معاملے میں زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، اور اسی لیے وہ اسے اپنے بچوں سے ماموں کہلوانا تو قبول کر لیتی ہیں مگر فیل ہونے پر تیار نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اتنے نمبر حاصل کر کے بھی افسردہ ہوتی ہیں کہ جتنے میں 2 لڑکے پاس ہو جاتے ہیں۔ جناب والا پھر محبت کا معاملہ تو انفرادی ہوتا ہے، رات کو گھر والوں کے سونے کے بعد ختم ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے تو اٹھنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ رزلٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ساری محلہ برادری رزلٹ کا انتظار شادی کے کھانے کی طرح کر رہی ہوتی ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے تو سب خبر لینے اس طرح آتے ہیں کہ جس طرح لوگ شادی میں بوفے کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آفت خداوندی پھپھو کہ جس طرح جناب والا کالی بلی راستہ کاٹ لے تو پورا دن خراب گزرتا ہے، اسی طرح رزلٹ والے دن پھپھو کا فون آ جائے تو پورا مہینہ برباد گزرتا ہے۔ جناب والا مخالف یہ کہہ کے گئے کہ محبوبہ کی تو فوٹو کاپی بھی نہیں ہوتی، تو جناب والا آج کل محبت کا کوئی زخم وخم نہیں ہوتا، بلکہ محبت تو آج کل بجلی کی طرح ہے، 9 سے 11 کالج والی، 3 سے 5 سینٹر والی، شام 6 سے 9 محلے والی، اور محبوبہ کی کتے کی ناک کا بہتے ہوئے حال نہ پوچھنے پر بریک اپ ہوگا تو 2 گھنٹے بعد دوسری سے میٹ اپ ہوگا، جبکہ رزلٹ کا کمال یہ ہے کہ دن 2 بجے اعلان ہوگا تو فیل ہونے پر شام 6 بجے پپو میکینک کی دکان پر ہوگا۔ اور جناب والا ایک سروے کے مطابق یہاں سالانہ 21% افراد اسی رقم کے باعث تعلیم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ جناب والا پھر آج کل محبت کا زخم تو قاف کی طرح گہرا ہوتا ہے، خان نہیں تو عبد القوی، تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح۔ اور جناب والا جبکہ رزلٹ کا زخم تو گم دہن قرار دے کر اسکول سے نکال دیے جانے والے ایڈیسن سے بھی 1000 سے زائد ایجادات کرواتا ہے، جناب والا پھر رزلٹ کسی بھی قسم کا ہو گہرے اثرات مرتب کرتا ہے کہ جب ریٹنگ کا رزلٹ ہو تو زبان اور آنکھیں باہر کروا دیتا ہے، الیکشن کا رزلٹ ہو تو اس کا زخم کنٹینر پہ چڑھ کے بغیر لوگوں کے خالی کرسیوں سے خطاب کروا دیتا ہے، اور زیادہ۔ آئیے جناب چاروں مقررین آئیے، ہمارا دوسرا سیمی فائنل آج اختتام پذیر ہوا ہے جس کا عنوان ہے کہ محبت کا زخم رزلٹ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی قرارداد۔ کرشی جامع شیری کا آج کا سوال ہے مشہور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب دینے کا طریقہ کار آپ کے ڈرنے نہیں، یہ ٹی وی والوں کے لیے، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس جواب کیا کس طرح دینا ہے ٹیلی ویژن سیٹس پر طریقہ کار۔ کل کے ہمارے ونر تھے ذوالفقار صاحب شیخو پورا سے۔ جناب جنید بھائی کل سے بہتر تو نہیں تھا میرا خیال ہے؟ ہاں کل سے بہتر نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو اوپینین ہے وہ کسی بھی طرح سے رزلٹ کو میٹر کرے، ویسے میرا خیال ہے میٹر کرے گا، نمبر دے چکے ہیں بس فائنل ہو گیا، آپ اطمینان سے کہیے۔ تو جو سب سے پہلے جس نے آ کے بولا اس نے تو کمال بولا، ویری ویل، تو بہت ہی اچھا بولا اس نے بلکہ اور لیکن میں وہ ایک لفظ ہے نا انگریزی کا ٹو اسپیئر اے تھاٹ فار ایوری ون، کہ یہ لوگ ہر روز ایک نیا ٹاپک پریپیئر کر رہے ہیں بالکل، اور اس میں کیونکہ مقابلہ اتنا سخت ہے کہ ناؤ یو آر آلموسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ہول کمپٹیشن، کل سے فائنل ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو تھا نا کہ غلطی کی گنجائش جو ہے نا وہ بڑی تھوڑی ہے، یا میں آئی تھنک آج شاید ان لوگوں کے لیے رزلٹ نکالنا آسان ہو۔ اچھا ہاں کیا ہے ویسے کیا صورتحال ہے نتائج کے بعد؟ آپ پہلے کامنٹ کریں پھر آپ ویسے نتیجے کامنٹ کر دوں، اجازت ہے؟ چلیں یہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بالکل طلحہ بہت اچھا بولے جو پہلے مقرر تھے ہمارے ابو طلحہ، لیکن بس ایک بات ہے کہ آپ جب بول رہے ہیں تو جب تالیاں مل رہی ہیں آپ کو یا آپ کو لوگ ہنس رہے ہیں یا کہہ ہے
تو اس کو پاز ضرور دینا چاہیے آپ کو. آپ کیونکہ اگلا پوائنٹ اسٹیبلش تب تک کر چکے ہوتے ہیں اور لوگ تالیاں بجانے میں محو ہوتے ہیں. تالیاں بجنا شروع ہوئی ہیں تو پھر ذرا رکیے تاکہ وہ ایک اور پھر اس کے بعد اگلا جو آپ کا نقطہ ہے. شعیب آج پہلی تقریر کے مقابلے آپ تھوڑے ذرا ہائپر زیادہ تھے, تھوڑا تیز بول رہے تھے, تو اس پہ جو تحمل, ٹھہراؤ اور جو مزے لینا اور اس کی بہت ضرورت ہے. تو اسے ذرا تھوڑا سا اب یہ بھی نہیں بہت ہی دھیمے ہو جائیے گا, لیکن آج تھوڑی سی رفتار آپ کی کمپیریٹیولی تیز تھی اور لگ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا, رگیں تھوڑی باہر آ رہی تھیں. تو ذرا تھوڑا سا جب ہیومر کر رہے ہیں تو پھر ذرا آرام سے نا مزے لے کے. تو بس آج کے لیے یہ وقار نے پچھلا مقابلہ بہت عمدہ بولا تھا, لیکن آج ذرا سیریسنس کی طرف زیادہ رہے اس قرارداد میں. تو وہ اتنا لطف جو گزشتہ مقابلے میں وقار کی وجہ سے آیا ہم سب کو سننے میں, وہ شاید اس بار تھوڑا سا مسنگ تھا. ہاں صحیح. جناب وسیم بھائی, بہت مزے کی بات یہ ہے کہ مقابلہ ٹائی ہے 2 ہی لوگوں میں. اچھا, یعنی 2 لوگ فائنلسٹ ہیں. مطلب جب کل جو ٹائی تھا وہ سیکنڈ تھرڈ میں تھا نا, ایک فرسٹ موجود تھا. ہمارے پاس 2 بچے ہیں, دونوں کے مارکس ایکول ہیں, وہ دونوں فائنل میں جا رہے ہیں. ان دونوں میں کوئی فرسٹ نہیں ہے, ان دونوں میں کوئی سیکنڈ نہیں ہے, یعنی وہ دونوں فائنلسٹ ہیں. ہمارے پاس ٹاپ مارکنگ ہے اور کوئی 0.5 کا چکر نہیں آیا جی, کوئی 0.5 کا چکر نہیں آیا. اچھا اس سے پہلے اناؤنس کر دیں فائنل کی قرارداد. اگر کل جو پہلا ہمارا فائنل کا مرحلہ ہوگا, یعنی 2 مراحل میں ہم کریں گے. دوسرا مرحلہ جو ہے جنید بھائی وہ فی البدی ہوگا, یعنی اسی وقت موضوع اور اسی وقت آپ بولیے تاکہ یہ بھی ایک طرح آزمایا جا سکے. لیکن کل جو ہے وہ پریپیئرڈ ایک راؤنڈ ہوگا تیاری کے ساتھ, اور کل جو قرارداد ہے اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں. کل کی قرارداد اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں. اور فیور اور اگینسٹ کے لیے وسیم بھائی ہم صرف یہ رزلٹ میں اناؤنس کر دوں, اس کے ساتھ جو 2 بچے یہاں پر موجود ہیں, جنید بھائی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہم ایک بچے کا نام لیں گے اور وہ پرچی اٹھائیں, یہ فیور ہے یا اگینسٹ, تاکہ فائنل کی کوئی بھی چیز بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو, ہمارے ہاتھ میں نہ رہے. میری رائے پہلے ایسے کر لو, نمبر 1 دونوں جو ہیں ان کو بلا لو, ان دونوں کو بلا لیتے ہیں, اور جو نمبر 2 ہے اس کو بھی بلا لو. جو نمبر 2 یا نہیں رکھیں گے آپ, نمبر 2 کو بھی بلا لیں, ہاں ان کو آگے کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں ان کے بارے میں. آج کے 2 فائنلسٹ دونوں فرسٹ پوزیشن. آپ بچوں کو خود بھی اندازہ ہوگا, بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے آپ کی. آج ایک مہمان اور ایک مقامی, ابو طلحہ نثار, کالج آف ٹورزم ہوٹل اینڈ مینجمنٹ along with ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے شعیب عزیز. بہت ساری تالیوں میں آپ کی. گڈ, ویل ڈن. ٹھیک ہے نا, اب آپ نے کیا وہ فور اور بس یہ ہم جنید بھائی سے گزارش کریں گے کہ ان 2 بچے ہیں اور کل کے جو 2 بچے جیتے تھے ہم ان کا نام لیں گے, اور یہ ان 4 پرچیوں میں سے صرف ایک پرچی اٹھائیں گے کہ اس بچے کا فیور ہے اور اس بچے کا اگینسٹ ہے. 2 پرچیاں اٹھا لیں, دونوں فیورز کی ہوں گی, جو باقی رہ جائیں گی دونوں اگینسٹ کی ہوں گی. اچھا ایسا کر لیں 2 بچوں سے, وقت بھی ہمارا بڑا جی بس 2 پرچیاں اٹھا لیجیے. ہو گیا وہ 30 سیکنڈ بس, چلیں ٹھیک. اچھا جی, بس جلدی سے اناؤنس کر دیں. یہ ایک تو ہیں جی, نام وہ لکھا ہوا ہے اس میں, سائیڈ لکھی ہوئی ہے. ہاں سائیڈ لکھی ہوئی ہے. اچھا میں نے کہا شاید نام لکھے ہوئے ہیں. نہیں, اگر جنید بھائی پہلا نام آپ کے پاس یہ 4 پرچیاں پکڑ لیں. ہمارے پاس پہلا نام ہے ابو طلحہ نثار, ایک پرچی کھول دیجئے. ابو طلحہ نثار ایک پرچی کھول دیجئے. فیور ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. نمبر 1. دوسرا ہمارے پاس نام ہے شعیب عزیز, کھولیے. اگینسٹ. دین ہمارے پاس نام ہے سیدہ ام فروہ زیدی. ٹھیک ہے, جو اس وقت یہاں نہیں ہے لیکن کل فائنل جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ بھی اگینسٹ. چوتھا نام رہ گیا اینڈ دی 5th ون جو کل جنہوں نے کوالیفائی کیا تھا, ایک پرچی اور اٹھا لیں, وقار, کیونکہ کل وہ ہمارے پاس تھے, تو جو وقار ایک پرچی اور اٹھا لیجئے. اور بیٹا یاد رکھیے گا, فیور ٹو وقار. تھینک یو. رائٹ جناب, تھینک یو ویری مچ. تمام تر مقررین کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا